اچھا میں ذرا ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، عباس آفریدی صاحب کو بیچ میں انوالو کرنا چاہ رہا ہوں. عباس آفریدی صاحب، آپ جب مسلم لیگ نون پہ کافی کڑا وقت تھا اور مشکل میں تھی مسلم لیگ نون، تو آپ اس پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. مجھے یاد ہے آپ تو کنٹینر بنا بنا کے لایا کرتے تھے، بڑے بڑے کنٹینر نواز شریف کے لیے، شہباز شریف کے لیے. اب آپ کی پارٹی حکومت میں آئی تو آپ نے پارٹی چھوڑ دی. کیوں پارٹی چھوڑ دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اوپر پارٹی کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے کہ آپ کیا بولیں اور کیا نہ بولیں. اور کیونکہ میں نے جب سیاست شروع کی تو خدمت کے نظریے سے شروع کی، تو میں اس وقت پیپلز پارٹی کا دور تھا اور میں اس میں پہلے اسٹیٹ منسٹر بنا، پھر فیڈرل منسٹر، پھر اس کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ آئی، اس میں بھی میں فیڈرل فاٹا کا پارلیمانی لیڈر تھا. پھر آپ کو یاد ہے 2010 میں امریکہ سے میں احتجاج کر کے واپس آیا. آپ کو یاد ہوگا پاکستان بننے سے آج تک کوئی امریکہ میں کسی نے احتجاج نہیں کیا. آپ بھی اس وقت دورے پہ تھے، میں بھی دورے پہ تھا، دونوں امریکہ میں تھے. پھر میں وہ کینسل کر کے واپس آ گیا. ایشوز اور ڈیٹیل میں بڑی بات ہے. واپس آیا، آج تک کسی نے امریکہ میں بیٹھ کے یہ نہیں کیا، ٹھیک ہے. اور آج بھی جب آپ ان کا اس دورے کا سائٹ دیکھیں گے امریکنز کا، اس پہ کمنٹس بند ہے. پاکستان میں اگر کسی پہ پابندی یا کمنٹس پہ اس دورے پہ وہ میرے اوپر ہے. ٹھیک ہے. میری ایک سوچ ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کروں. تو میں نے عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی تھی، زرداری صاحب سے بھی میں منسٹر رہ چکا تھا، پھر میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی منسٹر. پھر میں نے جو دیکھا کہ سب سے زیادہ نواز شریف صاحب اس ملک کے لیے بہتر اور ڈیلیور کیا ہے اور اچھے انسان ہیں، ایماندار انسان، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں نواز شریف کے ساتھ اپنی سیاسی سفر کروں. تو جب میں منسٹری سے ختم ہو گیا، سینٹ سے ختم ہو گیا، تو میں نے جلسہ کیا کوارٹ میں. آپ کو پتہ ہے کہ پتھر وتر آگ وغیرہ، لیکن جلسہ ہو گیا تھا. ایک سفر سٹارٹ کیا، اپوزیشن آ گئی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے کیسز بنائے، میرے کاروبار بند کر دیے. آپ کو سارا پتہ ہے، چھاپے تھے، گودام بند ہو گئے. ایف بی آر نے 97 ارب کے کیسز بنائے. خدا گواہ ہے کہ میں آج تک اپنے کسی بھی لیڈر کے پاس اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے نہیں گیا. جب وہ گورنمنٹ بھی آئی نہیں گیا اور ویسے بھی نہیں ہے. لیکن میں سرکار کے کام کے لیے بہت دفعہ نواز شریف کے پاس گیا کہ یہ ان کو کہیں کہ اس سے ملک ٹھیک ہو جائے گا، عوام ٹھیک ہو جائے گی. اور میاں صاحب نے پی ایس پی ایم کو بھجوائے اسحاق ڈار. ابھی یہ پچھلے یہ جو نہیں تھا وہ 16 مہینے کا اس دور میں، اس میں جو گورنمنٹ عمران خان صاحب گئے. لیکن آپ بلا کریں کہ کسی ایک منسٹر نے، پی ایم صاحب نے، کسی نے بھی اس جو قوم کے لیے میں باتیں کر رہا تھا اس پہ عمل نہیں کیا. تو میں نے جب سوچا کہ لوگ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، یہ ابھی آپریشن کا فیصلہ ہوا، کوئی قبائل کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو میں نے کہا یار کل کو مرو گے اس دنیا میں بھی جواب دو گے. خدمت کا تمہارا نظریہ ہے. ادھر خالی ایک شخص جس کو انریلیونٹ کیا گیا. کیا irrelevant؟ وہ کون ہے؟ نواز شریف صاحب. ہاں میری سنیں، نواز شریف irrelevant؟ میری سنیں نا. نواز شریف صاحب میرے آئیڈیل، میری لیڈر، سب کچھ. نواز شریف صاحب کو پہلی دفعہ عمران خان کرنے کو لانچ جب کیا جا رہا تھا تو میں فیڈرل منسٹر تھا. میں آج آپ کو واقعہ سنا دوں گا اور آپ اس پروگرام میں کوئی کٹنگ نہیں کریں گے، یہ میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے. تو میں منسٹر تھا تو میں نے میاں صاحب سے ٹائم لینے کی کوشش کی، اور جب مجھے ٹائم ملا علیحدہ ملاقات کا تو ہم نے ملاقات شروع کی. تو میں نے میاں صاحب کو کہا کہ یہ جو ملک میں ایک سٹریس جیسا بنا ہوا ہے آرمی کا، گورنمنٹ کا، راحیل شریف صاحب سے آپ ملاقات کر کے اس کو ختم کر دیں کہ یہ پاکستان چلتا رہے، ہم گورنمنٹ ہم لوگوں کو ڈیلیور کریں، روزگار کریں. ان دنوں کی بات ہے جب عمران خان صاحب ابھی دھرنا شروع کرنے والے تھے. دھرنا شروع نہیں تھا، ٹھیک ہے، دھرنا شروع نہیں تھا. تو میاں صاحب کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کر رہا ہوں، آپ 5 منٹ میں یہ سب کچھ ڈیفیوز کر دیں گے اور یہ ملک صحیح رائے پہ چلے گا، مسئلہ نہیں ہے. میں کہا میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے کہا میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو فوج جس آدمی پہ کام کر رہی ہے لانے کے لیے، اس کے منہ پہ زب نہیں ہے. کیا ہے؟ زب نہیں ہے. اور یہ ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف انڈیا ہے، سپر پاورز ہیں. تو مہربانی اس میں ایک دور سے پتہ نہیں خواجہ آصف قدر سے نکل آئے، کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہے، وہ میاں صاحب کا سر مانگتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میاں صاحب بات کریں. تو میں نے کہا پشتو میں ایک مثال ہے کہ پہاڑ جتنا بھی بڑا ہو جائے اس کے اوپر راستہ نکلتا ہے. اگر وہ دن میاں صاحب خود ان کے اوپر نہ چھوڑتے سینئر لیڈر اور خود ڈیل کر لیتے تو آج پاکستان میرے خیال کوئی اور پاکستان. اب تو وزیر اعظم شہباز شریف ہے تو آپ نے پارٹی کیوں چھوڑ دی؟ ہاں یہ ابھی شہباز شریف صاحب اقتدار میں ہیں. اس سے پہلے میں نے کوشش کیا کہ میں لوگوں کے لیے کچھ کام کروں، کچھ قصے کروں. میں نے ایک کورٹ میں ایک کیس کیا تھا جو پاکستان کی جوڈیشری کا حالات دیکھے، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں.
یہ میاں صاحب کے ساتھ پارٹی میں شامل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے ایک سینٹ کا، اگر آپ کو یاد ہے، ایک کیس کیا تھا ہائی کورٹ میں، اور آپ کورٹس کے بہت کور کرتے ہیں، تو اس میں جو جج تھے تو وہ عطر من اللہ صاحب تھے اور ایک دوسرے تھے. میرا کورٹ کا فیصلہ یہ آیا وہ سینٹ کے الیکشن میں، آپ کو ایک بہت بڑی معلومات دے دوں، 4 فاٹا کے سینیٹر انلیگل اپوائنٹ ہوئے. کیا کورٹ نے فیصلہ کیا اور کہا کہ یہ کسی بھی کارروائی میں حصہ نہیں لیں گے، باقی فیصلہ ہم بعد میں کریں گے. لیکن اس ساری سچویشن، اس سارے آپ کی جو گفتگو ہے، اس کا موجودہ صورتحال سے کیا تعلق؟ آپ نے پارٹی کیوں چھوڑی ہے؟ پارٹی میں نے اس لیے چھوڑی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے، جو ملک اور قوم کے لیے کرنا چاہے، جو نواز شریف کے لیے کرنا چاہیے تھا، پہلے تو اس قوم نے نواز شریف سے وفا نہیں کی، پھر سینئر لیڈرشپ نے وفا نہیں کی. جو آج کا الیکشن ہوا یہ بھی نواز شریف کو اس نقشے سے ہٹانے کے لیے ہوا، جس میں 45 اور 47 کا ذکر ہے. یہ بھی پہلے عمران خان کو لانچ کرنا بھی نواز شریف کو ختم کرنا تھا، اور آج کا الیکشن بھی نواز شریف کو ہرانے کا مقصد تھا. مین آج 2 آدمی اس سیاست میں ان ریلیونٹ ہو گئے، ایک نواز شریف، ایک عمران خان صاحب. عمران خان صاحب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو ایک احتجاج 9 مئی کے بعد آپ مجھے پی ٹی آئی کا کوئی احتجاج دکھا دیں. چلیں ٹھیک ہے. تو مصدق ملک صاحب، ایسا لگ رہا ہے کہ عباس افریدی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے خلاف جو سازش ہے اس پہ دل گرفتہ ہو کے اور افسوس کا شکار ہو کے انہوں نے مسلم لیگ نون چھوڑ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو شہباز شریف صاحب پہ اعتماد نہیں ہے. عجیب سی بات لگتی ہے نا جی، عجیب سی بات لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کا حصہ تو عباس آفریدی صاحب ہے نہیں کہ حکومت انہوں نے چھوڑ دی، ریزائن کر دیا. عباس آفریدی صاحب تو حصہ ہیں پارٹی کا، اور پارٹی کے پریزیڈنٹ تو ہیں میاں نواز شریف صاحب. تو چھوڑی پارٹی ہے اور اعتماد جو ہے وہ جس کے وہ صدر ہیں، جس کے وہ صدر ہیں. چھوڑی پارٹی ہے جس کے صدر میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، اور اعتماد حکومت پہ نہیں ہے. یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی. حکومت چھوڑ دیتے، وزیر ہوتے، حکومت کا حصہ ہوتے، چھوڑ دیتے تو میں مانتا. گفتگو میں انہوں نے آپریشن کا بھی ذکر کیا. جی میں ایک منٹ اور بھی بات کرتا ہوں. اس وقت کوئی پارٹی کا بندہ نہیں ہے. اگر میاں نواز شریف صاحب نہیں ہے تو پارٹی نہیں ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ اگر اشارہ کر دیں نا، اشارہ کر دیں میاں نواز شریف صاحب، تو آج میں وزارت چھوڑ دوں گا. اشارہ کر دیں صرف انڈائریکٹلی. اور یہ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب بھی چھوڑ دیں گے. اچھا. اس وجہ سے یہ تفرقہ جو اس وقت جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ایسا تو ہے نہیں. یہ پارٹی تو میاں نواز شریف کی، بہت لوگوں نے کوشش کی میاں نواز شریف کو ختم کرنے کی، بہت لوگوں نے. تمنائیں بھی ہوں گی اس کے دل میں، سازشیں بھی ہوں گی، کر سکے ختم. آج بھی ایک اشارے کی مار ہے میاں نواز شریف کی، پارٹی بھی اور اس وقت کی حکومت بھی. اچھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہ جو آپریشن عزم استحکام کا ذکر شروع ہوا ہے تو اس سے آپ کے کنسرنز ہیں اور اس کی وجہ سے آپ نے پارٹی؟ میں آپ کو اس سے بڑا بریکنگ نیوز، ابھی انہوں نے بات کر لی تو میں کچھ اور کھول جاؤں گا. تو اگر یہ نہ بولتے کہ میاں صاحب صدر ہیں اور ان کو چھوڑ دیا، ہم احتجاج کر رہے تھے، سختیاں تھیں جو میں نے آپ کو کہا. ہمارے بہت سے سینئر لیڈرشپ جیلوں میں گئے. ہماری گرفتاری کا آرڈر ہوا FIA سے، ایک میرا، ایک کیا نام ہے صفدر صاحب کا، ایک لطیف صاحب کا، اور ایک آپ ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ عالمگیر صاحب کو جانتے ہو. ہم چاروں کا گرفتاری کا آرڈر ہوا. مجھے کسی پیار کرنے والے نے فون کیا، ٹھیک ہے، کہ عباس سائٹ پہ ہو جاؤ، آرڈر ہو گیا اور آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے. میں نے جلدی میاں صاحب کو فون کیا لندن. میں نے میاں صاحب سے پوچھا کہ میں گرفتاری دوں یا نہیں دوں یا احتجاج جاری رکھوں. انہوں نے کہا گرفتاری نہیں دینی تو تحریک کون چلائے گا، آپ نے گرفتاری نہیں دینی. میری بات کو غور سے سنیں. میں نے گرفتاری نہیں دی اور میں نکل گیا. میں نے لطیف کو فون کیا، جاوید کہ نکل جاؤ. میں نے صفدر صاحب کو فون کیا اور عالمگیر کو ساتھ گاڑی میں بٹھا کے اپنے موبائل اٹھا لیے، ہم بلوچستان نکل گئے. ٹھیک ہے، 1 مہینہ 40 دن میں بلوچستان میں رہا. جب مولانا صاحب آ رہے تھے تو کنٹینر لے کے دورانی صاحب کے ادھر نکل کے کنٹینر نکال لی. اسی میں جب کنٹینر میں ادھر لے آیا، جب ابھی انہوں نے بات چھیڑ دی ہے، کنٹینر لے آیا تو اس کے ایگزیکٹ کنٹینر کڑا کر کے، تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ نون لاگ کے سارے جلوس آئے اور چلے گئے. کون رہ گیا؟ ایک میں، ایک عالمگیر اور کچھ PTI ہماری نون لیگ کے ورکر وغیرہ، اور ہم ادھر رہ گئے، باقی سب چلے گئے. تو مجھے ایک کال آتی ہے احسن اقبال صاحب کی صبح کے ٹائم کہ ہم آپ کو
پارٹی سے نکال رہے ہیں. میں نے کہا میں پہلے بھی پارٹی میں نہیں تھا, میں نواز شریف کے ساتھ تھا, ہوں اور رہوں گا. رہی بات پارٹی کے ڈسپلن کی, پارٹی سے کیوں نکال رہے ہیں؟ کہ آپ یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے کہ آپ نے ادھر یہ احتجاج کر رہے ہیں اور کنٹینر کھڑا کیا, ٹھیک ہے, کہ یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. میں کہ یہ کنٹینر آپ نے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا اور کوئی لیڈر نہیں تھا, خالی ہم ہی لوگ تھے اور کوئی بھی لیڈر نہیں تھا, تو شاید مجھے پارٹی کی پالیسی پتہ نہیں تھی. مجھے پالیسی کیا پتہ تھی کہ مجھے فون, یہ بات ہے 2019 کی. سنیں, مجھے فون آیا تھا صفدر صاحب کا کہ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھرپور احتجاج کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور گرفتاری نہیں دینی. پھر جو ہے صفدر صاحب جیل چلے گئے, لطیف جیل چلا گیا, میں جو ہے بھاگ گیا, ٹھیک ہے, چھپ گیا, اور پھر میں دھرنا کیا. اور پھر مجھے کہا, تو میں نے ان کو آگے سے جواب دیا کہ میں نواز شریف جب تک ہے اور اگر مجھے ٹوٹے ٹوٹی بھی کرے میں یہ تحریک چلاتا رہوں گا, پارٹی چلائے یا نہ چلائے. اچھا جی, میں لیکن میاں نواز شریف تو ہیں, اور میاں نواز شریف تو پارٹی کے اس وقت سربراہ ہیں. لیکن ایک سوال ہے نا, سوال یہ اٹھتا ہے, یہ واقعہ 2019 کا ہے, ٹھیک ہے, 2019 کا واقعہ ہے. آپ پارٹی چھوڑ رہے ہیں 2024 میں, 5 سال کے بعد. کیا یہ 19 کا نہیں, یہ تو عمران خان کا جو دھرنا, تو 19, ہاں ابھی کیوں چھوڑ رہا ہوں, ابھی تو آپ کو ذکر کیا نا, اقتدار میں آ گئی گورنمنٹ, ہم نے ایک سٹرگل کی کہ اس قوم کے لیے کچھ ڈیلیور کریں گے. میں نے پیپر دی تھرو نواز شریف. کس کے؟ نواز شریف. نواز شریف نے پی ایس پی ایم کو بھجوائے, اسحاق ڈار صاحب کو دیے, مختلف میرے سامنے بھجوائے. چلیں, ڈار صاحب نے آپ کی بات نہیں سنی. نہیں, کسی نے, میرا کوئی کام نہیں ہے. سنیں, ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں پورے اقتدار میں کہ جو سرکار پنجاب میں بھی میری ہو, سینٹر بھی میری ہو, اور میں چھوڑ رہا ہوں, تو میرا ذاتی کوئی کام نہیں ہے, قوم اور ملک کا کام نہیں ہو رہا تھا, اور یہ اس کے پیپر ہیں. یہ میں آپ کو دے رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, یہ ایک ٹائم سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس سے ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ.